الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں ہم قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ سن رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک عظیم صفت رب استعمال ہوئی ہے، اس سلسلے میں ہمارا ایک سلسلہ اب تک الحمدللہ چلتا رہا ہے، اور آج کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں جو کتاب ہدایت بندے کو عطا کی ہے، اس میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، جس میں سب سے زیادہ احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور سے قوم یہود کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے۔ اس کا اختتام ہوتا ہے پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے 8ویں رکوع پر۔ اس کا جو آخری رکوع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام پر بڑا اضطراب اور خوف طاری ہوا، وہ گھبرا گئے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، اس آیت نے تو ہم کو بہت زیادہ بے چین اور مضطرب کر دیا ہے۔ ہم کو اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، وہ ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، لیکن اس آیت میں تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دل میں آنے والے خیالات پر بھی تمہاری پکڑ کروں گا، جو کچھ تم چھپاتے ہو ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے جی میں آتا ہے نا، اس پر بھی گرفت ہوگی، اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، ان سب کا میں حساب لوں، محاسبہ کروں۔ تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو ہماری طاقت سے باہر کی چیز ہے، ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اب دل کے اندر آنے والے خیالات پہ ہم کیسے قابو پائیں؟ دل میں تو ہر طرح کے خیالات آ جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، یہ ہمارے بس میں تو نہیں۔ اب وہ صحابہ اکرام تھے، انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اور قدم قدم پر ایمان کا ثبوت دیتے چلے گئے تھے۔ جہاں ان کو جب جو جیسا حکم ملا وہ اطاعت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مال کی قربانی بھی دی انہوں نے، جانوں کی قربانی بھی دی، رشتے ناطے ان کے ٹوٹے، وہ قربانی بھی انہوں نے دی، وطن ان کا چھوٹا، وہ قربانی بھی وہ قبول کر گئے، پرانی دوستیوں کو چھوڑنا پڑا اللہ اس کے رسول سے دوستی نبھانے کے لیے، وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وہ بھی قبول کر لیا۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان پر عجیب طرح کا خوف طاری ہو گیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، انسان کے دل میں تو خیال کیسے بھی آتے رہتے ہیں، اچھے بھی آتے برے بھی آتے اور ہر وقت آتے ہیں،
یہ تو انسانی طاقت سے ہی باہر ہے نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا بھی حساب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان، اور یہ ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ اس بے انتہا مہربان رب کا معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں چاہے اس میں اشکال نظر آ رہا ہو، دقت پیش آ رہی ہو، مگر تم تو بس کہو قولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ فرما برداری کے آب و گل سے بنے ہوئے لوگ تھے، جب نبی نے ان سے یہ کہہ دیا تو ان کی زبان پر یہ کلمے جاری ہو گئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کو تیار ہیں۔ اب جیسی انہوں نے اللہ کے رسول کے کہنے پر سمعنا واطعنا کہا، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی تم کو اللہ نے استعداد، طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے، اللہ اسی کے حساب سے تم کو احکام بھی دے رہا ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ بھی کرے گا۔ اب یہاں اس آیت سے اس پہلی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جی میں آنے والی باتوں پر بھی محاسبہ کروں گا، اس کو منسوخ مانتے ہیں کہ اب یعنی یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں ہے جو، اور جو زمین میں ہے، اور تم چاہے کوئی چیز چھپاؤ، ظاہر کرو اپنے جی میں، اس کا حساب ہوگا۔ پھر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت سے جو گھبراہٹ طاری ہوئی تھی صحابہ کرام پر، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کے اس فرمان پر بھی سر تسلیم خم کر گئے اور سمعنا واطعنا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اطاعت، یہ انداز تسلیم و رضا اتنا پسند آیا کہ اس رب رحمان نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی تشفی کر دی، ان کو اطمینان عطا کر دیا کہ ٹھیک ہے، جس چیز کی تم قوت اور طاقت نہیں رکھتے، میں بھی تم پر اس کا بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا حساب نہیں لوں۔ اور وہ جو صحیحین میں اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر آنے والی حدیث کے حوالے سے مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان باتوں پر گرفت اور محاسبہ ہوگا جن پر عمل کیا جائے یا جن کو زبان سے ظاہر کیا جائے۔ یعنی اگر لا یکلف اللہ نفسا کے ذریعے اللہ نے جو بشارت دی اور جس کو سن کر پھر صحابہ کی گھبراہٹ دور ہوئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا کہ میرے رب کی یہ مہربانی ہے میری امت کے اوپر کہ میرے رب نے میری امت کے جی میں، دلوں میں آنے والی باتوں پر گرفت کو منسوخ کر دیا ہے، معاف ہے۔ ہاں، دل میں آنے والی جن باتوں پر کوئی عمل کر لے گا یا زبان سے اس کو ظاہر کرے گا تو پھر اس پر محاسبہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر محاسبہ نہیں کرے گا جو انسان کے دل میں خیالات کے طور پر آ جاتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ البتہ اگر ان خیالات کو انسان پختہ عزم اور ارادے میں ڈال لے
یا ان کو عملی روپ دے دے تو پھر اس پر گرفت ہونے والی۔ مگر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ نہ وہ آیت منسوخ ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، حساب تو سب سے لے گا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں حساب ہوگا۔ آنکھ، کان، دل، یہ سب پوچھے جانے والے، ان سب کے بارے میں حساب ہوگا۔ پانی کا حساب ہوگا، نعمتوں کا حساب ہوگا، یہ جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ جو جوانی کی قوت ہے، ان سب کا حساب ہونا ہے، سب چیزیں واضح ہیں۔ تو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ محاسبہ تو اللہ سب کا کرے گا، لیکن دیگر روایات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا تو سزا بھی دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ محاسبہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو محاسبہ کرنے کے بعد معاف کر دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہاں تک معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کو ایک ایک گناہ ان کا یاد کرائے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اور وہ گناہ گار اعتراف بھی کرے گا کہ ہاں پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہوا، ایک ایک گناہ یاد کرائے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ گناہ گار ایک ایک گناہ کا اعتراف بھی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال رکھا تھا، جا آج میں نے تجھ کو معاف کیا۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو شامل کر دے بس۔ یہ ہے اس رب رحمان کی رحمت و شفقت۔ اور جو بخاری مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، حدیث قدسی ان الفاظ کے ساتھ بخاری مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان فرما رہے ہیں بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ یہ ان روایات خصوصی میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول اپنے رب سے منسوب فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب یوں فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، بھلائی اور برائی، ان سب چیزوں کو انسانی فطرت سے بھی آشنا کرا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسانی فطرت میں یہ چیزیں پیدائشی طور سے ڈال دی ہوئی ہیں، انسان کو اچھائی اور برائی کی سمجھ اور تمیز دے دی گئی۔ اس پر مزید اس نے رحم و کرم یہ کیا کہ اپنے نبیوں کے ذریعے ان دونوں چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ میں ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس معاملے میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے اور کرنے والا ہے اور کر رہا ہے۔ اس کے اوپر ہی نجات منحصر ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کے معاملے میں اپنا جو قانون، اپنی جو سنت رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی، کوئی مرد یا کوئی عورت کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ بھئی اپنی فلاں نیکی کا کام کرنا ہے، ابھی کیے نہیں، صرف نیت تھی، ارادہ کیے کہ یہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میرے بندے کی ایک مکمل نیکی لکھ لو، فرشتے کو حکم دیتا ہے، ابھی کیا نہیں، خالی سوچا۔ اب سوچو کہ وہ بات اگر رہتی باقی کہ جو تم چھپاتے ہو اپنے جی میں اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں سب کا حساب لوں گا، اور جس کو چاہوں گا بخشوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تو کیا ہمارا مقام ہوتا تھا اور کتنے لوگ اس سے بچ پاتے۔
ممکن ہی نہیں تھا۔ اب اس پر رحم یہ ہوا کہ ایک حکم تو یہ آیا کہ لا یکلف اللہ نفسا، پھر اوپر سے مزید رحمت اور شفقت یوں کہ میرے بندو اگر نیکی کا ارادہ بھی کر لو گے اور عمل نہیں کر پائے تب بھی میری طرف سے تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھے جانے کا حکم دیا جا چکا۔ اب اگر وہ نیکی کا ارادہ، وہ نیکی کی نیت عمل میں ڈھلتی ہے، کوئی بندہ یا کوئی بندی وہ نیکی کا ارادہ کر کے اس کو پھر عملی روپ دیتا ہے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہوئی ہے تو ایک کی جگہ 10 لکھے جاتے ہیں، 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک نیکی کرنے کے صلے میں 10 نیکیاں، اور اگر وہ نیکی اخلاص اور للہیت کے اعلیٰ ترین معیار پر پوری اترتی ہے تو پھر وہ 700 اور اس سے بھی بڑھ کر درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایک نیکی ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، ایک نیکی لکھ لی گئی، ارادہ کیا، عمل بھی کیا، نیکی اپنے اخلاص اور اپنی خلوص کے اعتبار سے 10 سے لے کر 700 اور 700 سے بھی آگے اجر پا لیتی ہے۔ یہ ہے اس رب رحمان کی رحمت و شفقت، اور پھر آگے اس کی رحمت اور جوش مارتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے کسی بندے یا بندی نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو حکم ملتا ہے فرشتے کو کہ میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ترک شر کی نیکی لکھو میرے بندے کی۔ کیا نوازشیں ہیں دیکھو، اور ہم کس غفلت میں ہیں۔ ترک شر کی نیکی لکھ لو میرے بندے کے اعمال نامے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے یا بندی نے برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر ڈالا تو اس پر پھر نوازش یہ ہے کہ فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ جتنی برائی ہے اتنا ہی لکھ۔ نیکی 10 سے 700 اور اس سے آگے بڑھ رہی ہے اگر ہو گئی تو۔ برائی کا ارادہ، اگر برائی پر عمل نہیں کر رہا ہے آدمی، صرف ارادہ کیا تھا تو عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ برائی کی نیت کے بعد، برائی کے ارادے کے باوجود اگر آدمی نے اس پر عمل نہیں کیا تو حکم ہے کہ اس کو نیکی لکھو میرے بندے کی، کہ اس نے شر کا، برائی کا ارادہ تو کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، چلو نیکی لکھو میرے بندے کی۔ اور اگر خدا نخواستہ کمزوری کی وجہ سے اس نے وہ برائی کر ڈالی تو پھر حکم ہے کہ جتنی برائی ہے اتنی ہی درج کرو۔ اب جب صحابہ اکرام کو یہ ساری بشارتیں مل گئیں اور انہوں نے جس طرح پہلی ہی آیت کے اوپر گھبراہٹ طاری ہونے کے بعد نبی کے کہنے پر کہ چاہے تم کو اشکال ہو، دقت ہو، رب کا فرمان ہے بس تسلیم کرو، سنو اور مانو، اطاعت کرو، وہ بیچارے بول اٹھے سمے نہ بتانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کرا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مومنون جن کو کہہ رہا ہے نا قرآن، یہ وہی صحابہ اکرام، وہی صحابہ اکرام۔ ایمان لایا رسول اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے رب کی طرف سے، اور اس کے صحابہ بھی مومنون۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ان کے ایمان کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکہ، یہ ہیں وہ ایمانیات جن پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم اس کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔
یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابن مریم کا انکار کر گئے۔ عیسائی ابن مریم کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا انکار کر گئے۔ یہود نے بھی ان کا انکار کیا، جبکہ ہم مومن، ہم مسلم، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی تمام انبیاء کی نبوت کو، تمام رسولوں کی رسالت کو بالکل ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ہم مانتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے صحابہ کی، ان کے ایمان کی۔ اور وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور وہ پکار اٹھے، ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ پلٹنا تیری طرف ہے نا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لوٹنا تیری طرف ہے ہم کو۔ اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، کتنی نوازشیں اس نے ہم پر خاص کی ہیں جو کسی اور امت پر نہیں کی گئی۔ اگر آج اس دنیا میں ان نوازشوں سے فائدہ نہ اٹھائے آدمی، تو کل آخرت میں یہ جھوٹے سہارے انسان کو کام نہیں آ سکتے۔ آج موقع ہے انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و شفقت اور اس جود و کرم سے فائدہ اٹھا لے اور اس کی طرف پلٹنے کا انتظام کر لے، جیسے کہ صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ آیت جو اس کے پہلے ہوتی ہے، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کو، ہر نفس کو جو کچھ وہ حاصل کرے گا، کمائے گا، وہی کچھ عطا کیا جائے گا۔ اب یہ ساری نرمی کر دینے کے بعد بھی پھر جو الفاظ آ رہے ہیں دعا کے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اپنے آخری نبی کی امت پر اس کے بے انتہا شفقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لفظ رب کا کرشمہ۔ یہ سہولت دے دی گئی، بشارت دے دی گئی صحابہ اکرام کو کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہارے جی میں آنے والے خیالات پر گرفت نہیں کرے گا، اور میں تم سے اللہ نے جی میں آنے والے خیالات اور بھول چوک کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بھی یہ دعا سکھائی گئی، اور یہ صحابہ اکرام کی شان تھی کہ وہ اتنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ہماری نیکیوں کے خاتمے کا، آخرت میں ہماری گرفت کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ اس لیے دعا کے الفاظ کیسے سکھائے گئے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پالنے والے ہماری پکڑ مت کرنا، لا تؤاخذنا، ہم کو پکڑنا مت، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں کوئی بات، اگر ہم بھول جائیں رب ہمارے، تو نے بہت سہولت دے دی، تیری مہربانی، تیرا فضل، تیرا کرم، تیری بخشش ہم پر بادلوں کی طرح برس رہی ہے دھواں دھار، لیکن اس کے بعد بھی ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور، اس کے بعد بھی اے ہمارے پالنے والے ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں، تو ہماری پکڑ مت کرنا۔ ربنا لا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پالنے والے مہربان پروردگار، ہم پر ویسے بوجھ بھی مت ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ آسان دین بھی،
نیکیوں میں اتنی زیادتی اور اتنی فضل اور اتنا کرم بھی، برائیوں کے معاملے میں اتنی چھوٹ بھی، جی میں آنے والی باتوں پر گرفت بھی ختم، اس کے بعد بھی دعا کیا سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے پالنہار، ہماری پکڑ مت کرنا، ہم سے خطا ہو جائے یا ہم کچھ بھول جائیں، اور اس کے بعد بھی کہ تو نے ہم پر بہت آسان دین اتارا ہے، ہمارے لیے تو نے بہت آسانیاں دی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم تجھ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر ایسے احکام بالکل نازل مت کرنا کہ جو پہلے لوگوں پر نازل ہوئے تھے اور ان کے لیے وہ بھاری بن گئے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پالنہار، ہم کو ایسی چیز کا بھی متحمل مت کرنا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، معاف کر دے ہم کو، واغفر لنا، بخش دے گناہ ہمارے، ورحمنا، رحم کر ہم پر۔ یہ آخر کی دو آیات اتنی فضیلت والی، اتنی اہم، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہائے ہماری غفلت اللہ کی کتاب سے، اس کے لانے والے نبی کی شریعت اور سیرت سے، کچھ ہم کو احساس نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان دو آیتوں کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ رات میں ان کو پڑھ لے تو یہ دو آیتیں رات بھر کے لیے اس کے واسطے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ان دو آیتوں کے پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر دیگر احادیث کے مجمع سے مفسرین نے ان کی فضیلت جو بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تحفے عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک خاص تحفہ یہ دو آیتیں ہیں جو عرش الہی کے نیچے کے خزانے سے نکال کر دی گئی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں کہ ایسی آیات آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ہمارے پاس ان کی کیا قیمت باقی، الفاظ کیسے ہیں، کیا دعا کا انداز ہے۔ پھر ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی تو ہمارا مشکل کشا، اور تو ہی ہمارا معبود برحق، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ انت مولانا، تو پھر کیا کر، اے رب یہ سب عنایتیں، یہ رحمتیں، یہ بخششیں، یہ سب تو ہو گئی، مگر اور یہ بھی کر کہ ہم کو کافروں پر غلبہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر پھر ہم پر غلبہ پا جائیں، اور جو ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، مکہ کے 13 برس ہم نے جو آزمائشوں کے جھیلے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی ہم نے جنگیں کی ہیں، اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے، تو نے ہم کو فتح سے نوازا ہے، تو کہیں ہم پر ان کو اور مسلط مت کرنا کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے یہ پھر ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ آج ہم تو اسی میں گرفت میں مبتلا ہیں، آج یہی کافر تو ہم پر مسلط ہیں، اور مصیبت پر مصیبت یہ ان کو تو آسانی پر آسانی، بخشش پہ بخشش، رحمت پہ رحمت اور مغفرت پہ مغفرت مل گئی، ان کی اطاعت و فرما برداری کے سے۔ ہم تو ٹوٹے ہوئے ہیں رب سے، ہم تو ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی کتاب سے، ہم تو کٹے ہوئے ہیں اس کے نبی کی سیرت سے، اس کی شریعت سے، اور اوپر سے کافر مسلط ہیں جو ہمارے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بڑی سخت آزمائش کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت موجودہ صورتحال خصوصاً ہمارے اس ملک میں ہمارے لیے جتنی ابتر اور سنگین ہوتی جا رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس عبادت کے مہینے میں بھی مسلمان اپنی ہی خر مستیوں میں مگن ہیں، نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے سڑکوں پر، گلیاروں میں، میدانوں میں، موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کمانے والے اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔
یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ اتنی ساری مہربانیاں کرنے کے بعد، اتنی عنایتیں، اتنے احسانات دینے کے بعد اس کے احسان کو، اس کے فضل کو مانگنے کو تیار نہیں، وہی یہ خرمستیاں۔ ایسی دعا، اتنا بڑا خزانہ عرش کے نیچے سے نکال کر دی گئی آیت ہے۔ بس اللہ ہمیں اور اس ملک کے تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اپنی ان عنایتوں، بخششوں، رحمتوں، نعمتوں کو سمجھنے، ان کی قدر کرنے اور ان دعاؤں کے ساتھ اپنے فضل کا ہمیں مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اہل ایمان اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی بے عملی کی وجہ سے اور عام باعثیت مجموعی اپنی اس غفلت سے جس ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے رب ہمارے ہم پر یہ بوجھ نہ ڈال، ہم سے اس بوجھ کو اور پوری امت سے اس بوجھ کو ہٹا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ اس سورے کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ان کے حوالے سے ان کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب پڑھیں یا سنیں اور خاص طور سے آخری آیات، ان آیات کو ہم آمین کہہ لیا کریں آہستہ سے۔